اور آج کا دن تو چونکہ ہے ہی آپ کا دن، اس لیے آپ کے ذکر پاک کو ہی اس مقام سے شروع کرنے کا شرف حاصل کریں گے جس مقام سے پچھلی نشست میں گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ جو اب آپ لگاتار حاضری دے رہے ہیں ان کے ذہنوں میں تو یہ حقیقت موجود ہوگی، جو آج حاضر ہوئے ہیں ان کے لیے اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ پچھلی نشست میں ہماری گفتگو سورہ مبارکہ توبہ کی اسی آیہ مبارکہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کی روشنی میں اس مقام تک پہنچی تھی کہ سرکار کی اجازت سے سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا نام مدینے والے کی سواریوں میں بھی لکھوا لیا۔ سرکار کی اجازت اور سرکار کی بخشی ہوئی توفیق سے سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھانے کا شرف حاصل کیا، اور اس حوالے سے ہم نے نکات پیش کیے کہ جو لکڑی قرآن کو اٹھا لے وہ اتنی عزت کی مالک ہو جاتی ہے کہ لوگ اسے چومنا شروع کر دیتے ہیں، تو جو وجود قرآن والے کو اٹھا لے اس کی عزتوں کا مالک، اس کی عزتوں کا عالم کیا ہو جاتا ہوگا۔ اب یہ خوبصورت منظر جاری و ساری ہے، سفر ہو رہا ہے، اور پھر سفر کرتے کرتے وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جس غار کو جناب ابو بکر صدیق نے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رکنے کے لیے منتخب فرمایا تھا، جو غار چنی گئی تھی کہ کچھ وقت وہاں گزارا جائے اور پھر سفر آگے کا شروع کیا جائے، اس غار کو غار ثور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کافی اونچائی پر غار ہے، جو آپ زیارت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ آج کے دور میں بھی وہاں پہ چڑھنا کافی مشکل ہے، بڑا پانی اور بڑے اسباب لے کے جانا پڑتا ہے، تب بندہ جا کے وہاں پہ چڑھتا ہے۔ میرے والد گرامی تو حکم کیا کرتے تھے کہ جو غاریں ہونا ادھر نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کی حضور کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ اثرات ہیں، نشانات ہیں، زیارت کرنی چاہیے۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ پہاڑ اور غار کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے، تو چونکہ وہی راستہ ہے جس راستے پر حضور بھی گئے ہیں، سرکار ابو بکر صدیق بھی گئے ہیں، یا تو بندہ سر کے بل جائے، یا تو جائے بندہ سر کے بل، چونکہ راستے دو چار ہیں نہیں، اسی راستے پر حضور کے قدم لگے ہوں اور اسی راستے پر بندہ اپنے قدم لگا کے جائے، تو یہ ادب کے مطابق نہیں ہے کہ وہاں ہی حضور کے قدم لگے اور وہاں ہی تیرے قدم بھی لگے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ حضور کے قدموں پر قدم لگانے کی بجائے تو نیچے کھڑا ہو کے سلام کر لے اس جگہ کو، تاکہ ادب بھی سلامت رہے اور زیارت بھی ہو جائے۔ کافی مشکل ہے غار ثور تک پہنچنا آج کے دور میں بھی، آسانیوں کے دور میں بھی۔ جب اس غار تک پہنچے تو مشورے کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق اور آقا کریم علیہ السلام وہاں رکنے کی تیاری کرنے لگے، لیکن صدیق اکبر ایک دفعہ پھر محبت کی نئی داستان رقم کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ رکنا تو اس غار میں ہے، لیکن غار اندھیری ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ پہلے میں جاؤں، غار کی تیاری کروں، پوری طرح حفاظت کا بندوبست کروں، ہو سکتا ہے کوئی اندر کوئی خطرناک جانور ہو، کوئی خطرناک چیز ہو، میں پہلے جا کے اس کی صفائی کروں، اس خطرناک چیز کا مقابلہ کروں، پھر جب تیار ہو جائے میں عرض کروں گا حضور تشریف لے آئیے، اور پھر آپ تشریف لے آئیں۔ میں عالم تصور میں سوال کرنے میں حق بجانب کہ اے ابو بکر صدیق،
اگر خطرناک جانور ہے کوئی یا خطرناک چیز ہے کوئی تو اس سے تو خطرہ آپ کی جان کو بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی جانور ہے کوئی چیز ہے تو آپ کی جان کو بھی تہاڈی بھی تے جان ہی تہاڈی جان کو بھی تے خطرہ ہو سکتا ہے. کیوں آتے پے ہو کہ میں پیڑو جاننا تے میں اس کا بندوبست کرنا تے پھر میں عرض کرساں تسی آسو میرے جان تو بعد میری تیاری کرن تو بعد تے جناب صدیق اکبر دا یہ عمل جواب دیندا ہے کہ جان میری بھی ہے لیکن میری جان اوہی جان ہے جڑی حضور دی جان تو قربان ہے. میری جان تو ہے لیکن آقا کی جان پہ قربان ہے وہی تو میری جان ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے کہ ٹھیک ہے تجھے اجازت ہے. سیدنا صدیق اکبر اندر جاتے ہیں غار کو تیار کرتے ہیں صفائی کرتے ہیں بہت سے